بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مطلب ہر وہ چیز جس کے اندر جان ہے اس کو ایک دن مرنا ہے اور تم ہماری طرف ضرور لوٹائے جاؤ گے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، نمبر 1 روح اور نمبر 2 جسم۔ روح کے بغیر جسم کچھ بھی نہیں، یہ صرف ایک بے جان پتلا ہے، اور روح کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ روح انسان کے جسم سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہوتی ہے، لیکن ہر ایک انسان کو روح ایک فکس ٹائم تک دی گئی ہے، اور جیسے ہی یہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو روح کو انسان کے جسم سے نکال لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مر جاتا ہے، اور مرنے کے بعد انسان کا جسم اسی دنیا میں رہ جاتا ہے۔ لیکن روح ایک نئی دنیا میں چلی جاتی ہے، جس کو عالم ارواح اور عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت ہوتا ہے تو ملک الموت علیہ السلام اس کی روح کیسے نکالتے ہیں، اور ٹھیک مرنے سے پہلے انسان کن تکلیفوں کو دیکھتا اور محسوس کرتا ہے، اور روح انسانی جسم کے ہر حصے سے کیسے نکلتی ہے، اور ملک الموت بچوں کی روح کیسے نکالتے ہیں، اور مرنے کے بعد بچوں کی روحیں کہاں چلی جاتی ہے اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اور ملک الموت ہر گھر میں روزانہ کتنی بار چکر لگاتے ہیں۔ دوستو، ان سارے سوالوں کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اسی لیے دوستو، اس ویڈیو کو آپ لائک کریں یا نہ کریں، لیکن اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو دوستو، جب بھی کسی انسان کا اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت قریب آ جاتا ہے تو وہ انسان مرنے سے کچھ دن پہلے اپنے اندر کچھ عجیب طرح کے بدلاؤ، چینجز محسوس کرنے لگتا ہے، اور اس کا دل اداس سا رہنے لگتا ہے۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کا سب کچھ ختم ہو گیا، اور اس انسان کو کسی سے بات کرنے کا دل بھی نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ انسان مرنے والا ہوتا ہے، اور یہ سب موت کی نشانیاں ہوتی ہے جو وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام روزانہ ہر گھر میں 5 بار آتے ہیں، اور ہر ایک انسان کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت علیہ السلام ہر گھر میں روزانہ 7 بار آتے ہیں اور ہر ایک انسان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی انسان ایسا ہو جس کی موت کا وقت آ چکا ہو تو ملک الموت علیہ السلام اس کی روح کو نکال لیتے ہیں۔ میرے دوستو، موت سے کچھ دیر پہلے ہر ایک انسان ایک عجیب طرح کی سوچ میں چلا جاتا ہے، جسے عالم سکرات کہتے ہیں، مطلب جسے موت کی دنیا کہتے ہیں، اور اس دنیا میں وہ کچھ عجیب طرح کی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اس وقت مرنے والے انسان کی آنکھوں سے سارے پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور یہ وقت ہوتا ہے کہ انسان اپنے ان سارے اچھے اور برے کاموں کو دیکھتا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کیے ہوتے ہیں۔ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی گنہگار انسان ہو تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کون سے گناہ کیے، کیسے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپ کر زنا کرتا رہا، کیسے وہ چوری کرتا رہا، شراب پیتا رہا، اور کس طرح سے وہ لوٹ مار کرتا رہا، کس طرح سے وہ دھوکہ دیتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا۔ اس وقت ہر انسان کو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کی اس کی ساری زندگی اس کو دکھا دی جاتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اور اسی وقت ہر ایک انسان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اور اس وقت شیطان بھی مرنے والے انسان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر مرنے والے انسان کے ماں باپ اس سے پہلے ہی مر چکے ہو تو وہ شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں آ کر کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ہم تمہارا برا نہیں چاہتے، ہم تمہیں مشورہ دیتے ہیں کہ تم اسلام چھوڑ دو اور عیسائی یا کافر ہو کر مر جاؤ،
क्योंकि मरने के बाद यही दीन काम आने वाला है। इसी तरह शैतान उस मरने वाले इंसान के सामने उसके दूसरे रिश्तेदारों की शक्ल में आकर उसको बहकाने की कोशिश करता है। मेरे दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए कि ये कितना खतरनाक वक्त होता है कि जिस वक्त एक तरफ उस इंसान का ईमान है और दूसरी तरफ उस इंसान के माँ बाप और दोस्त रिश्तेदार उसके सामने खड़े हैं। ऐसे वक्त में ईमान बचाना कितना मुश्किल हो जाता होगा। लेकिन वो लोग जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह तबारक व ताला की इबादत और फरमाबरदारी में गुजारी और अल्लाह तबारक व ताला को राज़ी करते हुए इस दुनिया से चले गए, तो अल्लाह तबारक व ताला इस मोड़ पर इंसान को अकेला नहीं छोड़ता और अपने बंदे की मदद करता है और उसको ईमान की मजबूती अता फरमाता है। और अगर कोई ऐसा इंसान हो जिसने सारी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी की और अल्लाह तबारक व ताला को नाराज़ करते हुए इस दुनिया से चला गया, तो उस वक्त वो इंसान ईसाई, पादरी, यहूदी या काफिर होकर मरता है और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में चला जाता है। तो दोस्तों, मौत के वक्त इंसान के गुम होने के बाद अब जब उसकी रूह निकलने का वक्त आता है, तो उस वक्त मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इंसान की रूह कैसे निकालते हैं। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि रूह कैसे निकालते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रूह पल भर में यानी कुछ माइक्रो सेकंड्स भर में निकाल ली जाती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रूह तड़पा तड़पा कर निकाली जाती है। मेरे दोस्तों, रूह को निकालने का काम इंसान के आमाल यानी उसकी नेकी और गुनाह के हिसाब से होता है। प्यारे दोस्तों, रूह को निकालने का काम इंसान के आमाल यानी उसकी नेकी और गुनाह के हिसाब से होता है। अगर कोई नेक इंसान होता है तो उसकी रूह आसानी के साथ निकाल ली जाती है, और अगर कोई बुरा गुनहगार इंसान होता है तो उसकी रूह तड़पा तड़पा कर निकाली जाती है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि एक दिन हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत काब बिन अहबा रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि आप हमें मौत की तकलीफ़ों के बारे में बताइए। तो हजरत काब बिन अहबा रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मौत की तकलीफ़ ऐसी है जैसे कि एक टहनी हो और उस पर बहुत ज़्यादा कांटे लगे हो, और उस कांटेदार टहनी को किसी इंसान के पेट में डाल दिया जाए, और उस टहनी का हर एक कांटा जब इंसान के पेट में हर जगह चुभ जाए यानी चिपक जाए, और फिर इसके बाद एक ताकतवर इंसान उस टहनी को इतने जोर के झटके के साथ इंसान के पेट से बाहर निकाले, तो उस वक्त उस इंसान को जितनी तकलीफ हुई होगी, इससे कई गुना ज्यादा तकलीफ मौत के वक्त होती है। दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मरते वक्त इंसान को जितनी तकलीफ होती है, उस तकलीफ में से एक बाल बराबर भी तकलीफ को अगर जमीन और आसमान पर रख दिया जाए तो जमीन और आसमान के सारे लोग मर जाए। एक दूसरी हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौत की तकलीफ 1000 बार तलवार मारने से ज्यादा खतरनाक है। प्यारे दोस्तों, जब इंसान की रूह निकाली जा रही होती है तो उस वक्त मौत की तकलीफ की वजह से इंसान चीखने चिल्लाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन उसकी आवाज को बंद कर दिया जाता है और उसका जिस्म इतना कमजोर हो जाता है कि वो किसी से मदद भी नहीं मांग सकता। प्यारे दोस्तों, रूह को सबसे पहले पाँव की तरफ से निकाला जाता है, इसके बाद पिंडलियां और रानें ठंडी पड़ जाती है। इस तरह धीरे धीरे करके इंसान के जिस्म के हर हिस्से से रूह को निकाला जाता है, और रूह जब इंसान के गले तक पहुंच जाती है तो ये वो वक्त होता है जब इंसान पर तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। इसके बाद किसी भी इंसान की तौबा कबूल नहीं की जाती। इसके बाद मलकुल मौत अलैहिस्सलाम मुंह की तरफ से रूह को निकाल लेते हैं और इंसान का मुंह खुला का खुला रह जाता है और इंसान की आंखें खुली की खुली रह जाती है। मेरे दोस्तों, मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे हर एक इंसान को गुजरना है, फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो। तो प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि बच्चों को मौत किस तरह आती है और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं और मरने के बाद बच्चों के साथ क्या किया जाता है। तो इसके बारे में रिवायत आती है कि मौत के वक्त इंसान पर सख्ती या नरमी उसके अमाल की वजह से की जाती है।
اور بچے چونکہ معصوم ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اسی لیے ملک الموت علیہ السلام ہر نابالغ بچے کی روح کو نرمی کے ساتھ آسانی سے نکالتے ہیں، کیونکہ بچوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا اور اس بچے پر شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ اسی لیے جب کوئی بھی بچہ انتقال ہو جاتا ہے تو وہ انتقال ہونے کے بعد سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، اور جنت کے اندر وہ بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، اور وہ قیامت تک ان کی ذمہ داری میں رہے گا۔ قیامت کے بعد جب اس بچے کے ماں باپ جنت میں جائیں گے تو اس بچے کو اس کے ماں باپ کو دے دیا جائے گا۔ اگر کسی ماں کا چھوٹا بچہ انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بچہ اپنی ماں باپ کی قیامت کے دن بخشش کروائے گا، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن معصوم بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ماں باپ کو بخشوانے کے لیے جھگڑا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ماں باپ کو جنت میں بھیج دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں موت کی تکلیفوں سے بچائے، اور موت کے وقت اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے، کیا پتا کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔